ہر آدمی جس کی ناک بہتی ہو یا منہ سے لہاب نکلتا ہو، پنجاب میں خدا کو پہنچا ہوا اور درویش بن جاتا ہے۔ جس شے کے گاہک موجود ہوں مارکیٹ میں ضرور آئے گی۔ اگر ہمیں ہر شہر میں ایسی عورتیں نظر آتی ہیں جو جسمانی تجارت سے اپنا پیٹ پالتی ہیں تو ہمیں ان کے ذریعہ معاش پر اعتراض نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر شہر میں ان کے گاہک موجود ہیں۔ محلوں میں جس پر گناہ کے فعل کا بورڈ آویزاں کیا جاتا ہے، ہمیں معاشرے کی بڑی بڑی بزرگ شخصیتوں کے نطفے نظر آتے ہیں۔ چکلے کی رنڈی نہایت بلند پایا ادیب ہو سکتی ہے، اس کے خیالات و افکار سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور ایک تعلیم یافتہ عورت کی شرافت نہایت ہی مہلک نتائج کا موجب ہو سکتی ہے۔ میرا گوشت تو ٹھنڈا نہیں، اگر ٹھنڈا ہوتا تو میں ایسے افسانے نہ لکھتا جنہیں حکومت گرم سمجھتی ہے۔ جنسی عمل سے فارغ ہو کر وہ اپنے بال سنوارنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک شرافت کے پردے میں لپٹی آواز گونجی، تم اپنا جسم کیوں بیچتی ہو؟ طوائف نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہم ہی وہ بکریاں ہیں جو تمہارے اندر چھپے وحشی درندے کو اپنے جسم کا گوشت بیچ کر اس کی بھوک مٹاتی ہیں، ورنہ تمہاری آنکھیں تو خون کے رشتے والی چھاتیوں پر بھی مرکوز ہوں۔ ریہرسل ہو رہی تھی۔ لفظ فنڈ ایک ایکٹریس کی زبان پر نہیں چڑھتا تھا۔ آغا حشر صاحب نے گرج کر فنڈ کا ایک اہم قافیہ لفظ لڑ ہکا دیا۔ ایکٹریس کی زبان پر فوراً فنڈ چڑھ گیا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، وہ لوگ جن پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تانگا میں ایک برقع پوش لڑکی کوئی سہیلی سے کہتی ہے، آج ہمیں سائنس ماسٹر نے بتایا کہ سیاہ چیزیں حرارت کو بہت زیادہ کھینچتی ہیں، پھر یہ کالے برقعے کیوں پہنے جاتے ہیں؟ میرا مشاہدہ ہے جو آدمی پرخلوص ہو، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ سیاسیات میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیڈروں اور دوا فروشوں کو میں ایک ہی زمرے میں شمار کرتا ہوں۔ جس نقص کو میری تحریر سے منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے۔ معاشرے کی تاریک پہلو سے پردہ اٹھاتی میری تلخ کہانیوں میں اگر آپ کو جنسی لذت نظر آتی ہے تو یقیناً آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔